سروے ہم خدا کے کلام میں سے پرانے عہد نامہ کا سروے یا جائزہ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے سلاطین کی کتابیں جو ہیں، پہلی سلاطین اور دوسرا سلاطین کتابیں جو ہیں وہاں تک ہم نے کور کر لیا ہے، اور آج ہم 2 اور کتابیں کور کریں گے جو کہ عبرانی متن میں تو ایک ہی بک ہے، لیکن آسانی کے لیے سیپٹویجنٹ میں ہفتادی ترجمے میں، جسے پہلے جو ہم نے پچھلے 2 لیکچر پڑھے ہیں ان کتابوں کی طرح انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے کے لیے سامعین کے لیے آسانی ہو سکے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اور تواریخ کی دوسری کتاب۔ اس سے پہلے ہم مختصراً ریوائز کریں گے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، کہ وقت کم ہے، ساری چیزوں کو تو نہیں میں کور کروا سکتا دوبارہ سے، لیکن ہم ایک کوئک ریویو لیں گے ابھی تک ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے میں کیا کچھ پڑھا ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے کو جہاں تک ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وعدہ کی سرزمین میں داخلے سے پہلے کے واقعات، اور دوسرا حصہ وعدہ کی سرزمین یعنی ملک کنعان میں داخل ہونے کے بعد کے واقعات۔ 2 طرح سے 2 ڈویژنز آپ ان میں کر سکتے ہیں۔ اور وعدہ کی سرزمین سے پہلے کے واقعات میں پہلی 5 کتابیں ہیں جنہیں آپ پینٹاٹیوخ یا تورا یا توریت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں جو مین باتیں ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں، ویسے میں نے کافی دفعہ آپ کے ساتھ دہرائی ہیں، جن میں اسرائیل کا چناؤ ہے، خدا ابراہم سے وعدہ کرتا ہے، کووننٹ باندھتا ہے، اور اس کی نسل سے خدا وعدہ کرتا ہے، اور خدا ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے جانے کے بارے میں حکم دیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ وعدہ کی سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں، جو کہ ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے۔ پھر اعبار کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب وہ نکل چکے ہیں کہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں، تو وہاں پر رہنا کس طرح سے ہے اس کے متعلق خدا انہیں قانون دیتا ہے، خدا انہیں رولز بتاتا ہے، ریگولیشنز بتاتا ہے، کیونکہ آس پاس بت پرست قومیں تھیں جہاں پر جن کو نکال کر انہوں نے رہنا تھا، اور جہاں سے وہ جا رہے تھے وہاں پر بھی بت پرست قومیں تھیں۔ اس لیے خدا نے اپنا منفرد قانون آئین انہیں احبار کی کتاب میں دیا تاکہ وہ اس کو سمجھ لیں، جان لیں، اور اس کے مطابق وہاں پر رہنا شروع کریں۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے گنتی کی کتاب میں کہ وہ نکل تو آئے لیکن خدا کے نافرمان ہو گئے، تو اس لیے وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بھٹک رہے تھے، گئے نہیں تھے۔ اور گنتی کی کتاب میں خدا پرانی نسل کو ختم کر کے جو نکلی تھی، مصر کی غلامی سے جو نکلی تھی، ان کو خدا ختم کر دیتا ہے، اور نئی نسل تیار ہوتی ہے کہ وہ ملک کنعان میں داخل ہوگی۔ اور پھر استثنا کی کتاب میں اس نئی نسل کو، چونکہ وہ پچھلے واقعات سے، سارے واقعات سے یا قانون سے، قوانین سے واقف نہیں ہوتی، استثنا کی کتاب میں دوبارہ سے ان کے سامنے قانون کو، آئین کو دہرایا جاتا ہے، اور ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کنعان میں داخل ہو سکیں۔ پھر یشوع کی کتاب آتی ہے، اور یہ دوسرا حصہ ہم شامل، جس میں میں نے بتایا 2 حصوں میں ابھی تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو دوسرے حصے میں یہ ملک کنعان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہوتے ہیں تو پہلا سب سے جو پڑاؤ ان کے سامنے ہوتا ہے وہ یریحو ہوتا ہے، اور یریحو کو کہ آپ کو جس کی دیوار گرتی ہے اور وہ سارے واقعات ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، یہ وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ رہنا شروع کرتے ہیں تو خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب جاؤ گے تو وہاں پر کہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کو ختم کر دینا، ان کے ہائی پلیسز کو گرا دینا، کسی قسم کی بھی کوئی بھی چیز آپ نے ان کی چھوڑنی نہیں ہے، ختم، ڈسٹرائے کر دینا۔ لیکن انہوں نے جا کر رہنا بھی شروع کر دیا، اور ان لوگوں سے سمجھوتا کیا، خدا کی نافرمانی کی، اور خدا ان سے کیا ہوا، ناراض ہوا۔ وہ وہاں پر چلے گئے۔ یشوع کے بعد
پھر جو ہے ہمیں قاضیوں کا دور نظر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب وہ پہنچے 12 قبیلوں کو جو ہے 2 تو پہلے پیچھے ہی انہوں نے جگہ لے لی تھی، جو باقی قبیلے بچ گئے تھے انہوں نے وہاں پر ان کو زمین تقسیم کی گئی، اور پھر قاضیوں کا دور آ گیا۔ یشوع مر گیا، یشوع خدا کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگ غیر قوموں کے ساتھ چونکہ رہ رہے تھے، ان کے رسم و رواج ان کی اپنی زندگیوں میں آنا شروع ہو گئے، انہوں نے ان سے شادیاں کر لیں، ان کی پریکٹسز میں شریک ہو گئے، ان کے ایون کہ ان کے دیوتاؤں کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ان کی پرستش کرنے لگ گئے، جس کی وجہ سے خدا ان سے سخت ناراض ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ پھر ان کو آس پاس کی قوموں کی نے چڑھائی کی اور وہ ان کی غلامی میں چلے جاتے تھے، وہ ان پر تسلط کر لیتے تھے، اور پھر خدا نے قاضیوں کو بھیجا، قاضیوں کا دور شروع ہو گیا۔ اور جو قاضیوں کا دور تھا، قاضی کون ہوتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انصاف کرنے والے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خدا ان کو برپا کرتا تھا۔ اسرائیلی جب خدا کے آگے روتے گڑ گڑاتے تھے مشکلوں میں، خدا قاضیوں کو بھیجتا تھا، اور قاضیوں کا مین کام کیا ہوتا تھا؟ ان کو ان کی ریسٹوریشن میں، ان کی ڈیلیورنس میں اسرائیل کی مدد کرنا۔ اور اس طرح سے 12 قاضی آئے تھے، جن میں سے 6 کے بارے میں زیادہ نہیں لکھا، ان کے بارے میں صرف ان کے نام سے ہی ہم واقف ہیں، باقی جو 6 ہیں وہ میجر ہیں قاضی، جن میں آپ کو سمسون مشہور ہے، جدون ہے، دبورہ ہے، اور بھی اس طرح سے قاضی آپ کو نظر آتے ہیں۔ پھر قاضیوں کا دور کے بعد، ابھی قاضیوں کا دور چل رہا تھا، تو پھر اسرائیلیوں نے خدا سے جو ہے وہ ریکویسٹ انہوں نے رکھی، انہوں نے ریکویسٹ رکھوائی مرد خدا کے ذریعے کہ کیا انہوں نے مانگا؟ بادشاہ کو مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ انفلوئنس آس پاس ایسے تھا کہ متحدہ قومیں تھیں، میں نے آپ کو بتایا، اور بڑی زوراور قومیں تھیں، بادشاہ ان کے ہوتے تھے، تو وہ متاثر ہو گئے تھے ان کے انتظام سے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بادشاہی نظام خدا کے منصوبے میں تھا، خدا نے لانا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کیا کر دیتے؟ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ قبیلوں میں تقسیم تھے، اور مختلف قبیلوں میں مختلف قاضی آتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے ان کو کہا کہ ایک ہی متحدہ سلطنت ہونی چاہیے، اسرائیل کے 12 قبیلوں پر ایک ہی بادشاہ ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے جو کہ حکومت کرے۔ خدا اس سے ناراض ہوا تھا، لیکن خدا نے ان کو اجازت دے دی، اور انہوں نے کس کو چن لیا؟ ساؤل کو چن لیا۔ بادشاہی نظام آ گیا، قاضیوں کا دور ختم ہو گیا، اور کون سا نظام شروع ہو گیا؟ بادشاہی نظام شروع ہو گیا، یا شہنشاہی نظام کہہ سکتے ہیں، سلطنتوں کا دور شروع ہو گیا۔ اس میں پہلے 3 بادشاہ بڑے اہم ہیں، جس میں ساؤل ہے، پھر کون ہے؟ اسرائیل کی تاریخ کا بہت بڑا بادشاہ داؤد، اور پھر اس کا بیٹا سلیمان۔ اور سلیمان کے بعد، کیونکہ سلیمان نے خدا کی نافرمانی کی تھی، کیا کی تھی وہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بڑے ڈیٹیل سے بتایا تھا، جو اس کی نافرمانیاں تھیں، جس کی وجہ مین کیا تھا؟ اس نے غیر قوموں سے شادی کی تھی، اور غیر معبودوں کے پیچھے وہ چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سلطنت اکٹھی ہوئی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا، اور کون کون سی سلطنتوں میں تقسیم ہوتی ہے؟ 2، شاباش بتائیں۔ ہاں، 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شمالی سلطنت جو اسرائیل کے نام سے کہلاتی ہے، اس میں 10 قبیلے ہوتے ہیں، اور دوسری سلطنت جو کہ جنوبی سلطنت کہلاتی ہے، یہ صدرن کنگڈم اس کو کہتے ہیں، وہ یہودا کے نام سے کہلاتی ہے۔ اس میں یہودا کے ساتھ کون سا قبیلہ تھا؟ بنیامین کا قبیلہ تھا۔ اور جو لاوی تھے نا، وہ لاوی آدھے ادھر ادھر ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا کام عبادت کروانا یا عبادتی رسومات سے متعلق تھا، تو وہ بھی اسرائیلی تھے دونوں طرف، تو وہ دونوں کی طرف ہو گئے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ یہودا کی طرف چلے گئے تھے کچھ ٹائم کے بعد اسرائیلیوں کو چھوڑ کر۔ تو 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے، اور خدا نے سلیمان سے، حالانکہ سلیمان نے گناہ کیا تھا، تو خدا نے یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے سلطنت، پھر بھی خدا کا یہ محبت ہمیں نظر آتی ہے جو اس نے، اور عہد سے وفاداری ہے جو اس نے داؤد کے ساتھ باندھا تھا کہ تیری نسل سے سلطنت نہیں چھنے گی، یا تیری نسل سے بیٹے پیدا ہوں گے جو سلطنت کریں گے۔ اس لیے خدا اس کو 2 قبیلے دے ہی دیتا ہے، ایک یہودا کا اور بنیامین کا، اور پوری طرح سے سلطنت اس سے نہیں لیتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ پھر یربعام اور رہبام کی سلطنت آ جاتی ہے. یربعام جو ہوتا ہے وہ اسرائیل پر سلطنت کر لیتا ہے, اور رہبام جو ہے کیونکہ وہ سلیمان کا بیٹا ہوتا ہے, یعنی ڈیویڈک لائن سے ہوتا ہے, داؤد کی نسل سے ہوتا ہے, اس لیے وہ جو ہے وہ یہودا والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے اور اس کی بادشاہت کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اسرائیل میں تو آئے زیادہ تر جو تھے وہ نافرمان بادشاہ تھے. یہودا میں دونوں قسم کے آتے رہے ہیں, نافرمان بھی تھے لیکن خدا پرست بھی آتے رہے ہیں. اور کیونکہ وہ نافرمان ہو رہے تھے بار بار, تو پھر کیا آخرکار ہوتا ہے کہ دونوں باری باری جو ہیں وہ غیر قوموں کی اسیری میں چلے جاتے ہیں. پہلے جاتے ہیں اسرائیلی, وہ جاتے ہیں اسور کی غلامی میں چلے جاتے ہیں, اور جو پھر یہودا والا سلطنت ہوتی ہے وہ بابل کی جو ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں, اسیری میں چلے جاتے ہیں. اور یہاں تک ابھی تک سٹوری کلوز ہو گئی تھی. ایسا ہی ہے. اچھا پرفارم کریں گے اب. آج ٹائم کم تھا, میں نے 2 بکس پڑھانی, میں نے پھر بھی آپ کو 15 منٹ لگا کے ریوائز کروایا. کوئی کویسچن ہے تو یہاں تک پوچھ سکتے ہیں. یہ سٹوری لائن ہے سمپل. ایک قوم نکلی ہے, مختلف علاقوں سے ہوتی پہنچی ہے, جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں, جب وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو پتا وہ نافرمان ہو چکے ہیں, قاضیوں کا دور آیا, بادشاہوں کا دور آیا, بادشاہوں کا دور آیا, تو آگے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی. سمپل ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ تو ایگزام بتائے گا کہ سمپل ہے یا مشکل ہے. ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمپل کریں اور ہم ایک سٹوری کی طرح یاد کریں, کیونکہ کہانی یاد رہ جاتی ہے, باقی تاریخ یاد رکھنا بعض اوقات ہمارے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہے. تو جو سلاطین کی کتابیں تھیں, خیر ہم یہاں سے پہلے آگے بڑھتے ہیں. بیچ میں نے روت کی کتاب چھوڑی ہے, لیکن وہ میں نے اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ سٹوری میں وہ قاضیوں کے دور میں ہی آئی تھی, تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, تو اس لیے اس کو ہم سٹوری لائن میں کاؤنٹ نہیں کرتے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قاضیوں کے دور میں ہی واقعہ درپیش ہوا تھا. جب کال پڑ گیا تھا تو ایک فیملی اسرائیل سے نکل کر جاتی ہے, موابیوں میں واپس چلی جاتی ہے, اور وہاں پر وہ جا کر اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے, اس عورت کا, اس کے بیٹے بھی دونوں فوت ہو جاتے ہیں, اور ایک بہو روت ہوتی ہے. پھر جب وہ واپس آتی ہے تو وہاں سے سٹوری چلتی ہے, اور پھر وہ آپ کو سارا واقعات پتہ ہیں. آج جو ہم نے کتاب دیکھنی ہے وہ تواریخ کی پہلی اور دوسری کتاب. ویسے تو عبرانی متن میں ایک ہی کتاب ہے, ہم اسے اردو میں یا انگلش میں 2 کتابوں کے طور پہ لیتے ہیں, کیونکہ افتادی ترجمے میں اس کو ہماری آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک موٹی کتاب دیکھیں نا اور آپ کو کہیں کہ پڑھنا ہے, تو ایک عام جو خیال ہوتا ہے وہ دیکھ کے انسان گھبرا جاتا ہے کہ اتنی بڑی میں نے بک پڑھنی ہے. اس لیے آپ کی آسانی کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, تاکہ دیکھ کے آپ گھبرائیں نہ بلکہ پڑھنے کی جسارت کریں. عام طور پر یہ کتاب جو ہے یا یہ کتابیں جو ہیں, ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیموئیل اور سلاطین کی بکس کی سٹوریز رپیٹ ہوئی ہیں. ایسا ہے بھی, اس میں ہیں باتیں وہی ہیں, رپیٹ ہوئی ہیں, کچھ ایڈیشن ہے, لیکن زیادہ تر آپ کو وہی واقعات ملیں گے داؤد سے جو منسلک ہیں, سلیمان سے منسلک ہیں, یا یہودا کی سلطنت سے منسلک جو بادشاہ ہیں ان کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. اسرائیل سے متعلق بادشاہوں کی باتیں نہیں نظر آئیں گی, یہودا سے. کیوں؟ کیونکہ یہودا کی نسل سے یسوع مسیح نے آنا تھا, اور یہ ڈیویڈک لائن کس طرح سے اس نے سروائیو کیا, اس کے بارے میں اس کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے. تو لوگ اس لیے اس کو زیادہ, شاید میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ ترجیح نہیں دیتے, کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, اور یہ درست بھی ہے. لیکن سیاق و سباق اگر آپ اس کا پڑھیں, ایڈریسز کے بارے میں پڑھیں, یہ کن لوگوں کے بارے میں کن حالات میں لکھی گئی ہیں اور کیسے ان کا پیغام منفرد ہے, تو یہ کتاب آپ کے لیے بڑی بامانی ہو جاتی ہے, بڑی میننگ فل ہو جاتی ہے. اور یہودی بائبل میں یا عبرانی بائبل میں, یا یہودیوں کے پاس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, اس میں یہ سب سے آخری کتاب ہے. سب سے آخری کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اسرائیل کی ساری جو تاریخ ہے اس کو سمرائز کیا گیا ہے, مختصراً اس ساری ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے. اب کیوں بیان کیا گیا ہے یہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں.
پوری سمری اس کتاب میں ملتی ہے. اگر آپ شروع سے پڑھیں گے تو یہ نسب ناموں سے شروع ہوتی ہے اور آدم سے شروع کرتی ہے, یعنی بالکل پیدائش کی کتاب سے ابتدا سے یا آغاز سے شروع کر کے, اور نسب نامے کے ذریعے سے, جینالوجی کے ذریعے سے یہ پھر داؤد اور سلیمان تک پہنچتی ہے اور بادشاہی نظام کے بارے میں بات کرتی ہے. اور 2 سلطنتیں جو تقسیم ہوئی تھیں اس میں سے صرف یہودا والی سلطنت کے بارے میں یہ بات, اس کے بادشاہوں کے بارے میں بات کرتی ہے. جو سلاطین کی کتابیں ہیں وہ تب لکھی گئی تھی جب اسرائیل آلریڈی اسیری میں تھا, کیپٹیوٹی میں تھا. یہ بات ہم نے غور سے سننی ہے. تو ان کو یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں کیپٹیوٹی میں آئے ہیں, وہ کیوں اسیری میں آئے ہیں, وہ کیوں قید کی حالت میں آئے ہیں. لیکن جو تواریخ کی کتاب ہے یہ تب لکھی گئی ہے جب یہودا 70 سال کے بعد آزاد ہو کر دوبارہ یروشلم کو لوٹا ہے. اور جب وہ لوٹا ہے تو جو 70 سال قید کاٹ کے آتا ہے, آپ کو پتہ اس قوم کی, ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. تو ان کو یہ دوبارہ بتانے کے لیے کہ وہ کون ہیں, کس کی قوم ہیں, اور واقعی ہی کیا خدا کا وعدہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, خدا کس طرح ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کام کرتا آیا ہے, کس طرح وفادار رہا ہے, اور کس طرح انہوں نے عبادت کرنی ہے اور ان کے آباء و اجداد کرتے رہے. یہ ساری باتیں انہیں بتانی تھیں, اس لیے یہ تواریخ کی کتاب لکھی گئی. جو سلاطین کی کتاب, سیموئیل کی کتاب اور تواریخ کی کتاب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ کتابیں جو پہلی ہیں وہ سیاسی اور جو حکومتی چیزیں ہیں, بادشاہی انتظام ہے, ان کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہیں, سیاست سے متعلق پولیٹیکل چیزوں کو بیان کرتی ہیں, پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں بیان کرتی ہیں. لیکن یہ جو تاریخ ہے اس کتاب میں یہ پریسٹلی انتظام کو, یعنی کاہنوں کے بارے میں, ہیکل کے بارے میں, ان کے عبادات کے بارے میں, رسومات کے بارے میں بڑی واضح طور پر ان کتابوں میں نہیں بیان کیا گیا, یہاں پر بیان کرتی ہے. کیونکہ میں نے اس کتاب کا مقصد آپ کو بتایا یہ ہے تاکہ جو اسیری میں سے واپس آئے ہیں ان لوگوں کو وہ ریوائیو ہو سکیں, وہ بحال ہو سکیں, وہ دوبارہ سے وہ جانیں کہ ان کے آباء و اجداد کیسے زندگی گزارتے رہے ہیں یہاں پر. 70 سال میں یقیناً جو اس ٹائم جوان یا بزرگ ہوں گے جو پکڑے گئے ہوں گے زیادہ تر خدا کے پاس چلے گئے ہوں گے یا نئی نسلی ہوگی جو آئی ہوگی, تو ان کو انہوں نے ٹیچ کرنا تھا, اس لیے یہ کتاب لکھی گئی. وجہ سمجھ آ گئی یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے. یہودا کتنے سال اسیری میں رہا تھا؟ 70 ایئرس. اور اسرائیل والی جو سائڈ تھی سلطنت اسوریوں کے پاس گئی تھی, وہ پھر تتر بتر ہو گئی تھی, وہ بطور قوم کبھی بھی واپس نہیں آئی. ہاں کچھ لوگ یا فیملیز آتے جاتے رہے ہیں, لیکن بطور قوم جس طرح یہودا واپس آیا ہے وہ اس طرح واپس نہیں آئے. اور یہودا آنے کا مقصد بھی دا پلان آف گاڈ ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے جو مسئلہ کیا ہوا تھا, کیوں کس طرح سے وہ واپس آیا, یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ بابل جنہوں نے ان کو قید کیا تھا یہودا کو, 70 ایئرس کے بعد جو فارس کی حکومت تھی, شاہ فارس نے حملہ کر دیا بابلیوں پر, اور انہوں نے بابلیوں کو لے لیا, ان پر تسلط کر لی, ان پر چڑھائی کی اور ان کو اپنے انتظام میں, اپنی حکومت میں لے لیا. اب کیا ہوا, شاہ فارس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جب نیا کوئی بادشاہ آتا ہے, خورس تھا اس وقت بادشاہ, اس نے کیا کہا کہ جتنے بھی لوگ اسیری میں ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں, اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں, واپس چلے جائیں. حکومت پرشینز کی ہوگی, فارس کے نظام چلے گا, قانون ان کا چلے گا, لیکن آپ مذہبی طور پر آزاد ہیں, جائیں اپنے ٹیمپلز کو بحال کریں, عبادت گاہوں کو بحال کریں اور اپنے مذہب کے مطابق آزاد زندگی گزاریں. تو اس لیے یہ کیا خدا نے تھا, خدا نے لکھا ہے بائبل میں کہ اس کے دل کو جو ہے وہ بارہ. تو اور جسمانی طور پر ہم دیکھیں تو اس نے اپنی خوشنودی کے لیے اپنے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں, اس لیے اس نے لوگوں کو, اسیروں کو بھیج دیا واپس. تو اس میں یہودا اپنے یروشلم میں واپس آ گیا, اور اگلی کتابوں میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ بحال ہوا اور ٹیمپل بحال ہوا اور کیا کیا چیزیں. تو وہ جب آئے
تو ان کو بتانا تھا کہ وہ ظاہری بات ہے جو قید میں رہ کے آتا ہے ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ قیدی تھے آئے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے کہ کیسے ان کے باو اجداد اور بادشاہی کرتے رہے ہیں، کیا انتظام تھا، یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ سیموئیل اور سلاطین کی کتابوں میں واقعات کو تواریخی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ تواریخ کی کتاب میں داؤد اور اس کے جانشین کے ادوار حکومت اور ہیکل میں اس کی پرستش پر توجہ مرکوز ہے، ٹھیک ہے جی، مذہبی انتظام پر، سیاسی انتظام پر نہیں، مذہبی انتظام پر، مذہبی نظام پر زیادہ فوکس کیا گیا، کیونکہ ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ خدا کے ساتھ وفادار تھے تو خدا ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ قید میں اس لیے گئے کیونکہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ تو یہ جو نسل آزاد ہو کر آئی تھی، ان کو یہ بتانا بھی تھا کہ پورے طور پر سرفراز آپ تب ہوگے جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ریلیشن میں آ جاؤ گے، تعلق میں آ جاؤ گے۔ اس میں لاویوں کا، کاہنوں کا، ان کا ذکر آپ کو کافی ملے گا۔ اچھا جی، شمالی سلطنت کو زیادہ تر اس میں نہیں بیان کیا گیا، لیکن اگر کوئی ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق داؤد کے ساتھ تھا تب بیان کیا گیا، ادروائز نہیں بیان کیا گیا۔ یہودا کی ہی سلطنت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور خاص بات، اس میں ان واقعات کو بھی رپیٹ نہیں کیا گیا زیادہ تر جو کہ نیگیٹو تھے۔ نیگیٹو سے مراد کیا ہے، جیسے یہاں پر میں نے لکھا بھی ہوا ہے، سلیمان کی خدا کے ساتھ بے وفائی، یا داؤد کا گناہ، یا باقی یہاں پر جو واقعات لکھے ہوئے ہیں ابی سلوم کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، امون کے بارے میں، یعنی جو کہ خدا کے نافرمانی کے حوالے سے تھے، ان کو رپیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ جو پازیٹیو تھے اور پازیٹیو میسج دے رہے تھے انہی واقعات کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ریزن میں نے بتا دیا ہے، کیونکہ نئے جو نسل آئی تھی ان کو تیار کرنا تھا کہ وہ سرفراز ہوں۔ یہ ایک مصنف بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، تواریخ کی کتاب کسی بھی طرح سے غیر ضروری واقعات کو دہراتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ گزشتہ کتابوں کی تاریخ کی روحانی تفسیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ اور اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں ایک بڑی چیز واضح ہوتی ہے جو مصنف جس پر زور دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ وفاداری میں کامیابی ہے۔ وہ ان کو سکھا رہا ہے کہ خدا کے ساتھ وفادار رہو گے تو سرفراز ہو جاؤ گے۔ اور ان کو پہلی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح اسیری میں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں۔ اس کتاب میں اسپیشلی یہ بتایا گیا ہے کہ تم ہو کون۔ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، تم چنے ہوئے ہو، تم وہ لوگ ہو جن سے خدا نے عہد کیا تھا داؤد سے، داؤد کی نسل سے ہو۔ ان کی امپورٹنس کے بارے میں، ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ترجیح کے بارے میں، یا ان کے چناؤ کے بارے میں یہ کتاب بیان کرتی ہے، اور ان کو انکریج کرتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ مصنف، کچھ چیزیں ہم جلدی سے گزاریں گے کہ صرف ہمارے پاس 20 منٹ ہے۔ مصنف اس کے بارے میں یہ انونیمس ہے، کسی کو نہیں پتا کون مصنف ہے۔ ابھی تک زیادہ تر جو یہودی روایات کے مطابق ہے وہ یہی تھا کہ عزرا نبی نے لکھا ہے، نبی نہیں سوری عزرا کاہن نے، بعض اس کو نبی بھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن کے ساتھ نبی بھی تھا، لیکن بائبل میں واضح طور پر نبی کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، بٹ اسکالرشپ کہتی ہے کہ یہ نبی بھی تھا، لیکن اس کی جو خدمت ہمیں نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے کاہن والی خدمت نظر آتی ہے، کاہن۔ تو یہاں پر یہ نبی میں نے لفظی ترجمہ تو وہاں پہ کر دیا، لیکن یہاں پہ اب کاہن ہونا چاہیے تھا لفظ، کاہن آپ یاد رکھیں تو بہتر ہے زیادہ، تاکہ کہیں بیان کریں تو آپ کو کوئی آگے سے کاؤنٹر آرگیو نہ کر دے کہ دکھائیں کہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ درست کر لیجئے گا۔ لیکن یہودی روایت کے مطابق عزرا نے اس کتاب کو لکھا ہے، لیکن جو دور حاضر کی اسکالرشپ ہے، ماڈرن اسکالرشپ نہیں مانتی کہ اس کے ان کتابوں کے مواد کے بارے میں، یہ کرٹیکل سٹڈی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
عزرا کاہن نے اس کتاب کو نہیں لکھا، کیونکہ جو عزرا کی کتاب اور ان کتابوں کے موضوعات ہیں وہ بڑے منفرد ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان میں روابط نہیں پائی جاتی۔ جو مانتے ہیں کہ ایک ہی بندے نے لکھا ہے، ایک ہی شخص نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں مواد ایک جیسا ہے، ان کا رائٹنگ سٹائل ایک جیسا ہے، مواد نہیں، رائٹنگ سٹائل ایک جیسا ہے، تحریر کا جو سٹائل ہے وہ ایک جیسا ہے۔ لیکن جو ماڈرن اسکالرشپ وہ آرگیو کرتی ہے کہ ان کے موضوعات، ان کا مواد بڑا ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے، اس لیے اور کچھ ٹائم لائن کا بھی ایشو ہے، تاریخ کا بھی ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ کاہن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مصنف کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے، یا مورخ کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے، مورخ وہ ہوتا ہے جو تاریخ لکھتا ہے، کہ یہ شخص جس نے بھی یہ لکھی ہے اسے کافی علم تھا، ہسٹری لکھی ہے نا اس نے، وہ شروع سے اس نے آغاز کیا ہے اور جہاں پر وہ قید میں جاتے ہیں وہاں تک وہ لے کر آیا، آزاد ہونے تک لے کر آیا، تو اس نے اسرائیل کی پوری تاریخ کو آپ کہہ لیں سمندر کو کوزے میں اس نے بند کیا، اور یہ کافی حد تک مذہبی رسومات کے قریب بھی تھا، کیونکہ بڑی باریکی کے ساتھ باقی تاریخی کتب کے موازنے میں اس کے برعکس بڑے واضح طور پر یہ مذہبی رسومات کو بیان کرتا ہے۔ مصنف کی ہیکل اور اس سے متعلق کاہنوں کے ساتھ دلچسپی کی وجہ سے بھی یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مصنف کوئی کاہن یا لاوی تھا جو ہیکل کی خدمت کر رہا تھا، اسی لیے عزرا کاہن کو کہا جاتا ہے۔ لیکن no one knows who wrote this book، بٹ ایک چیز واضح ہے کہ خدا اس مصنف سے لکھوا رہا تھا۔ تقریباً 400 قبل از مسیح کے آس پاس، 400 سے 450 قبل از مسیح کے وقت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کتاب کی وجہ تحریر اور پیغام کیا ہے، پرپس اور اس کا میسج کیا ہے؟ ان کتابوں کا تحریری مقصد یہ ہے داؤد اور سلیمان کی سلطنت پر توجہ مرکوز کروانا، تاکہ اسیری سے پہلے اور بعد کی عبرانی تاریخ کے تسلسل کو پیش کیا جا سکے۔ خاص طور پر یہودا کی سلطنت کو یہوہ خدا کے وعدوں کا درست وارث پیش کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ان کو بتانا کہ who they are، وہ کون ہے، ان کو اس بارے میں بتانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو یہ سنٹنس قابل غور ہے کہ یہودا کے جو یہوہ خدا کے جو وعدے ہیں ان کا جو درست وارث ہے وہ یہودا کی نسل یہودا کی سلطنت جو کہ داؤد کی لائن سے آ رہی تھی، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہی واپس آئے تھے، قید میں تو گئے لیکن خدا نے انتظام کیا، یہ واپس آ گئے۔ نسب ناموں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یعقوب کی نسل ماضی میں قبائلی طور پر متحد تھی، اور اگر وہ توبہ کریں تو یہوہ خدا کے عہد میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی جو کرنٹلی لوگ ہیں وہ اگر توبہ کریں تو دوبارہ سے خدا انہیں سرفراز کر سکتا ہے۔ اور یہ بلاہٹ جو تھی توبہ کی، یہ میں ریفرنسز ملتے ہیں، یہ صرف خدا نے یہودا کو نہیں بلایا تھا، خدا نے اسرائیلیوں کو بھی جو قید میں چلے گئے تھے، اسیری میں چلے گئے تھے، اسیری میں چلے گئے تھے، ان کو بھی بلایا تھا، ان کو بھی یہ دعوت تھی۔ لیکن نظر آتا ہے کہ یہ تو خدا نے اپنے زور بازو سے نکالا تھا، اور وہ بھی جہاں کہیں الگ الگ چلے گئے تھے، تتر بتر ہو گئے تھے، وہاں سے خدا نے انہیں دعوت بھی دی تھی کہ وہ آئیں۔ تو ایک مصنف لکھتا ہے کہ آل اسرائیل، جو ٹرمنالوجی بار بار اس کتاب میں یوز ہوتی ہے بلاہٹ کے لیے، وہ اس بارے میں ہے کہ خدا سب کو بلا رہا ہے کہ توبہ کرو تاکہ میں تمہیں کیا کروں، بحال کروں۔ یہ کتاب بتاتی ہے، اس کی وجہ تحریر یہ ہے کہ صرف یہوہ خدا کے ساتھ وفاداری ہوئی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو واپس دلا سکتی ہے۔ جو داؤد بادشاہ یا سلیمان بادشاہ، آپ کو پتہ ہے سنہری دور تھا، کوئی قوم اس پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی، اس قدر منظم سلطنت تھی، دولت تھی، روپیہ پیسہ تھا، طاقت تھی، عسکری طاقت تھی۔ تو وہ ساری شان و شوکت تب بحال ہوگی جب وہ یہوہ خدا کے ساتھ کیا ہو جائیں گے، وفادار ہو جائیں گے۔
داؤد اور سلیمان کا دور سلطنت بطور مثال پیش کی گئی ہے اس کتاب میں، اور خاص کر جو ایلیمنٹ ان کی سلطنت کا ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ خدا کی پرستش ہیکل کے حوالے سے۔ داؤد کی تیاری نظر آتی ہے ہیکل کو بنانے کے لیے، اور پھر سلیمان ہیکل کو بناتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور ہیکل سے ریلیٹڈ واقعات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ان کی سلطنتوں میں جو ہوئے تھے وہ اس کتاب میں درج ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ مصنف کسی خاص مقصد کی طرف انہیں لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ہیکل کے ذریعے سے، کاہنی نظام کے ذریعے سے خدا کے قریب ہو جائیں، خدا کو جانیں، تاکہ خدا انہیں کیا کرے، دوبارہ کھوئی ہوئی شان و شوکت کو بحال کر دے۔ ان کتابوں کا پیغام بڑا واضح ہے کہ خدا کے ساتھ وفاداری ہی بحالی کا راز ہے۔ سلیمان کی سلطنت کا قائم رہنا یہوہ خدا کی پرستش کرنا تھا۔ اسی طرح اگر اسیری سے آئے یہودی خدا سے وفادار رہیں گے تو خدا انہیں کیا کرے گا، سرفراز کرے گا۔ ان دونوں کتابوں کا اکٹھا آؤٹ لائن یہی ہے، خاکہ ساخت۔ نصب نامے آپ کو نظر آئیں گے پہلے 9 چیپٹرز میں۔ نصب ناموں کا مقصد ہے وہ یہاں پر، تاکہ وہ قوم جو اسیری میں جانے کی وجہ سے شاید اپنی شناخت کھو بیٹھی ہے، انہیں یہ بتانا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ان کا خدا ہے، کس طرح سے اس نے انہیں چنا، ان سے وعدے کیے، اور سٹل ان کے ساتھ خدا کے وعدے موجود ہیں۔ پھر 10ویں باب سے تواریخ کی دوسرے کتاب کے 9ویں باب تک متحدہ سلطنت کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ جس میں داؤد اور سلیمان کی سلطنت کو بیان کیا گیا، اور خاص کر اس سلطنت میں جتنے بھی ہیکل اور مذہبی معاملات تھے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر یہودا کی سلطنت کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اسرائیل کی سلطنت کو نہیں بیان کیا گیا، اور اس کے متعلق جو پازیٹیو باتیں تھی صرف وہی بیان کی گئی ہیں۔ اور آخر میں اسیری کے بارے میں بھی ہمیں مختصراً بیان ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے اسیر ہو کر چلے گئے تھے۔ اچھا جی، یہ میں بتا چکا ہوں لیکن جلدی سے اس کو ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ سیموئیل اور سلاطین کی جو کتابیں ہیں ان کا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ اور تواریخ کی دونوں کتابوں کا کانٹیکسٹ بڑا منفرد ہے۔ واقعات ملتے جلتے ہیں کافی زیادہ، لیکن دونوں فرق آڈینس کے لیے لکھی گئی ہے۔ جو سیموئیل اور سلاطین کی کتاب ہے یہ اس وقت اس دور میں لکھی گئی جب وہ ایگزائل میں تھے، وہ اسیری میں تھے، وہ قید میں تھے، تو ان کو بتانے کے لیے کہ وہ کیوں اسیری میں ہیں یہ کتابیں، یہ لٹریچر لکھا گیا۔ اور جو تواریخ کی کتاب ہے یہ اسیری سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے لکھی گئی تاکہ وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ یہ وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ اچھا جی، تھیولوجیکل سگنیفیکینس کیا ہے، اہلیاتی طور پر کیا اہمیت ہے اس کتاب کی؟ 2 حکومتوں کا ذکر ہمیں ان کتابوں میں ملتا ہے، داؤد اور سلیمان کا، اور ان دونوں سلطنتوں کا تعلق اس دور سے ہے جب یہ سارے قبیلے اکٹھے تھے، اتحاد میں تھے، متحد تھے، الگ نہیں ہوئے تھے۔ اسی اتحاد کو استعمال کرتے ہوئے یہ مورخ یا یہ مصنف بیان کرتا ہے کہ خدا نے 2 وعدے کیے تھے۔ پہلا وعدہ خدا نے کیا تھا، یہ آپ کو تواریخ کی پہلی کتاب اور غالباً 17واں باب ہوگا، 13ویں اور 14ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا، اس سے بھی پورا کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں داؤد سے وعدہ کرتا ہے، ناتن کے ذریعے سے داؤد کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ میں داؤد کی نسل سے بیٹے پیدا کروں گا، بھیجوں گا جو سلطنت کریں گے، ان کی سلطنت قائم رہے گی۔ تو یہ بیان کر کے مصنف ان یہودا کے قبیلے، یہودا کی سلطنت سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ،
آپ اسیری سے واپس آ چکے ہو، خدا کا وعدہ ہے وہ سلطنت دے گا، آپ کو دوبارہ دے گا، بحال کرے گا، سرفراز کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو خدا نے سلیمان سے کہی تھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ عاجز بن کر جب مجھ سے دعا کریں گے اور میرے متلاشی ہوں گے، جب وہ خدا کے متلاشی ہوں گے اور توبہ کریں گے تو خدا انہیں کیا کرے گا؟ بحال کرے گا۔ تو یہ چیزیں بتا کر دو چیزیں بتاتا ہے کہ خدا کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، وہ ضرور سرفراز ہوں گے، لیکن سرفرازی کے لیے ضروری یہ ہے وہ توبہ کریں اور ہیکل کے عبادات کے ذریعے سے، کاہنی نظام کے ذریعے سے وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں۔ ان دونوں باتوں کو بیان کر کے مصنف بتانا چاہتا ہے کہ یہودا خدا کے لیے ابھی بھی اہم ہے اور خدا اس سے بحال کرے گا جب وہ توبہ کریں گے۔ تھیمز کے بارے میں اگر ہم بات کریں، اس کے مضامین کے بارے میں یا موضوعات کے بارے میں، تو سب سے پہلے اہم اور بڑی تھیم یا جس کے بارے میں زیادہ تر بیان کیا گیا جو ہمیں اس کتاب میں نظر آتی ہے، وہ پرانے عہد نامے میں پرستش کیسے ہوتی تھی وہ نظر آتا۔ عبرانی لوگ کیسے خدا کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، اس کا ایک زبردست نمونہ آپ کو ان کتابوں کے اندر نظر آئے گا۔ یہوہ خدا کی عبادت کرنا عبرانی لوگوں کے لیے، یعنی یعقوب کی نسل سے جو تھے اسرائیلیوں کے لیے، صرف محض کوئی عقیدہ نہیں تھا جس کو وہ مانتے تھے بس، بلکہ عملی طور پر وہ اس کا تجربہ کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ اور اس میں آپ کو گانوں والوں کا، جو موسیقار تھے، گانے والے، پرستار، ایسے لوگوں کا آپ کو ذکر ملے گا، اور یہ لاویوں میں سے ہی تھے۔ اور خدا کی قدرت کو یا خدا کی ذات کو ماننے اور اس کی رسپیکٹ کے معنوں میں یا ریورنس کو شو کرنے کے لیے وہ یہ رسومات کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے۔ قربانیوں میں بھی بہت ساری قربانیاں ہیں، شکر گزاریاں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، شرعی طور سے اپنے آپ کو دھوتے تھے، پاک صاف کرتے تھے۔ پھر توبہ میں ان کا ایک عمل تھا، وہ کپڑے پھاڑتے تھے، ضیافتیں کرتے تھے خوشی میں، اور مختلف تہواروں کو مناتے تھے۔ یہ ان کی مذہبی رسومات میں چیزیں شامل تھیں۔ ایک چیز اور بھی تھی جو میں نے لکھی نہیں ہے، کون سی مسنگ ہے یہاں پر؟ کئی لوگ اس کو شامل کرتے ہیں، کئی بکس میں نے پڑھا بھی ہے۔ آج بھی ہوندی ہے، آج دی بات آج سے بھی ہوندی ہے۔ کون سی چیز تھی؟ چلو وہ تو ٹھیک ہے، دیا جات عبادت کا حصہ ہی ہے۔ رقص کیا کرتے تھے، دو حوالے ملتے ہیں، رقص بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا کانٹیکس تھوڑا فرق ہے۔ وہ عبادت میں یہ نہیں کیا کرتے تھے جس کا استعمال کر کے جو آج بھی کیا جاتا ہے، اور وہ رقص منفرد تھا، سٹیپ والے ڈانس نہیں تھے جو آج کیے جاتے ہیں۔ اس میں منفردیت تھی اور اس کا سیاق و سباق ڈیفرنٹ ہے۔ خاص طور پر جب داؤد نے ناچنا شروع کر دیا یا رقص کرنا شروع کر دیا، اگر اصل لفظ پڑھیں گے تو رقص کرنا شروع کر دیا، تو عہد کا صندوق وہاں پر جب آیا تھا تو وہ بیسیکلی کوئی عبادت نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ عبادتی جو اسرائیلیوں کا انتظام تھا اس سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک وسیع ڈیبیٹ ہے جو پھر کسی ٹائم دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کتابیں کاہنوں اور لاویوں کے کاموں سے متعلق بھی کافی کچھ بیان کرتی ہیں، کیونکہ کاہن اور لاوی جو تھے یہ بیسیکلی اب بطور نمائندے خدا کے ہو کر لیڈ کر رہے تھے، کیونکہ بادشاہ تھا نہیں، قاضی ختم ہو چکے تھے، تو اب یہ لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ کتابیں بیان کرتی ہیں کہ جب بادشاہی نظام رک گیا تو مذہبی نظام نے جگہ لے لی، جس میں کاہنوں اور لاویوں کی موجودگی گراں قدر ہے۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جب بادشاہی نظام ختم ہو گیا
پھر کون سا نظام رائج ہو گیا مختصر وقت کے لیے؟ مختصر تو نہیں تھا، یہ بھی کافی سالوں کے لیے تھا، لیکن کون سا ہو گیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر مذہبی نظام آ گیا تھا، کاہن آ گئے تھے، لاوی آ گئے تھے جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نئے عہد نامہ کے پیش نظر کاہنی نظام کو زور کے لیے بھی، تاکہ یسوع مسیح کی کہانت کی اہمیت کو سمجھا جا سکے، یہ کتاب یہاں پر ختم ہوتی ہے، کاہنی نظام۔ اچھا جی، کچھ مورخ جو یا مصنف یا رائٹر، مورخ کا مطلب ہوتا ہے اس کی جو وکیبلری ہے، جو الفاظ استعمال وہ یہاں پر کرتا ہے، کچھ چیزوں کو وہ بار بار رپیٹ کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل میں، نئے عہد نامے میں یا پرانے عہد نامے میں کہیں پر بھی کوئی مصنف کسی چیز کو ایک سے زیادہ دفعہ رپیٹ کرتا ہوا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کو فوراً یہ انڈیکیشن ہو جانی چاہیے کہ اس کا اس بات پر زور ہے، وہ کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، ایمفسس کر رہا ہے اس بات پر۔ ٹیکنیکل آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، ایکسیجیسس کا یہ رول ہوتا ہے، تو آپ نے اس پر زور دینا ہے بھی کیا بات ہے، کیوں یہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس بات کو، اس تھیولوجی کو جو وہ ہم تک منتقل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو توبہ پر بڑا زور بار بار ایسے وہ واقعات بیان کرے گا جس میں توبہ کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے، ایسے واقعات جو اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ توبہ بحال کرتی ہے، سادی زبان میں اگر بیان کروں، اور وہ اس لیے ان چیزوں کو رپیٹ کر رہا ہے تاکہ جو اسیری سے قوم واپس آئی ہے وہ خدا سے توبہ کرے اور بحال ہو، اور خدا ان کی سلطنت ان کو دوبارہ لوٹا دے۔ اور بھی الفاظ ہیں جو بار بار وہ یوز کرتا ہے، یہ نیچے میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی روحانی بڑھوتی کے لیے، تاکہ وہ روحانیت کو سمجھیں، مذہبی نظام کی امپورٹنس کو سمجھیں، ہیکل کی بحالی کو سمجھیں، عبادتی رسومات کو سمجھیں، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے وہ یوز کرتا ہے۔ اچھا جی، ٹائپولوجی ہے، وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں ہمیں قسم بندی بھی نظر آتی ہے۔ ٹائپولوجی، ٹائپ آف، سادہ زبان میں اگر بیان کرتے ہیں ٹائپ آف کہتے ہیں، کی طرح سادہ زبان میں۔ تو ہمیں بہت سی ٹائپولوجیز بھی اس کتاب میں نظر آتی ہیں۔ یعنی ٹائپولوجی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ ٹائپولوجی ہوتی ہے جیسے کہ پرانے نامے میں ملک صدق کی جو کہانت ہے اس کو عبرانیوں کا مصنف اس طریق کی جو کہانت ہے، اس ٹائپ کی کہانت ہے، وہ یسوع مسیح کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کئی نظر آتی ہیں ان کا وہ ٹائپ ہوتی ہیں، اور اینٹے ٹائپ ان کی ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح اس کتاب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، ان کتابوں کو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مصنف لکھتے ہیں اینڈریو ہل، جن کے سروے کو میں زیادہ فالو کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بطور داؤد کو بطور سیکنڈ موزز، دوسرا موسیٰ، اور سلیمان کو بطور دوسرا یشوع پیش کرتا ہے۔ کن معنوں میں؟ یہ اب سن لیں۔ موسیٰ لیڈ کرنے کے لیے نکلا لیکن وہاں پر وعدہ کی سرزمین میں لے کر نہیں پہنچا۔ کون پہنچا؟ یشوع۔ تیاری داؤد نے کی ہیکل کو بنانے کے لیے، لیکن ہیکل کو وہ بنا نہیں پایا۔ کس نے بنائی؟ سلیمان سے۔ تو ان معنوں میں وہ مصنف بیان جو رائٹرز ہوتے ہیں بائبل کے، وہ کہتے ہیں کہ ٹائپ آف ہمیں نظر آتا ہے موزز اور جوشوا۔ اچھا جی، آخری بات، ہم یسوع مسیح کو کیسے نظر آتا ہے؟ تو تواریخ کی پہلی کتاب میں واضح ہمیں ایک پروفیسی نظر آتی ہے جو یسوع مسیح سے متعلق ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ یہ یسوع مسیح سے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ لکھا ہے اس کی سلطنت میں قائم رکھوں گا اور ابد تک اس کی سلطنت رہے گی۔ ابد تک سلطنت کس کی رہنی؟ کسی انسان کی تو رہ نہیں سکتی۔ یہ بیسیکلی پرانے عہد نامے میں وعدہ کیا جا رہا ہے داؤد سے، جو خدا کوننٹ رینیو کروا رہا ہے، وہاں پر خدا اس کوننٹ میں یہ وعدہ کرتا ہے جو کہ مسیح یا مسایہ کے بارے میں ہے، اور اسی کا انتظار یہودی کر رہے تھے جب یسوع مسیح آئے تھے، اور بار بار پوچھتے تھے کہ تو ہی ہے جو آنے والا تھا یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔
ہمیں یہ کتاب کیا سبق دیتی ہے؟ نمبر ایک، خدا اپنے عہد کو پورا کرتا ہے. ایک قسم اگر آپ دیکھیں ایک طرح سے وہ ڈسٹروائے ہو چکے تھے، دونوں سلطنتیں قید میں چلی گئی تھی، دوسری قوموں کے آتے دکھ اٹھا رہے تھے، پھر بھی لیکن خدا نے کیونکہ عہد باندھا ہوا تھا داؤد کی نسل سے، خدا انہیں واپس لے کر آتا ہے. تو خدا جو آپ سے عہد کرتا ہے خدا اس کو پورا بھی کرتا ہے. ایمان رکھیں. وقتی طور پہ آپ کو سیری جیسے حالات شاید نظر بھی آئیں اپنے خاندان میں، اپنے چرچ میں، اپنی پرسنل لائف میں، بٹ گاڈ از فیتھفل گاڈ. وہ وفادار خدا ہے، وہ عہد کو پورا کرتا ہے جس نے آپ کو بلایا ہے. پھر نافرمانی سزا کا باعث بنتی ہے، اس کتاب کا اہم مضمون ہے. اور آخر میں خدا کے لوگوں کے لیے امید ہمیشہ موجود ہوتی ہے، یہ بھی یہ کتاب پیغام دیتی ہے. ان شارٹ آج ہم نے جو پڑھا ہے، کیونکہ میں نے تیزی سے گزارا، آخر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. یہ بیسیکلی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ وہ قید میں چلے گئے تھے، اور جب وہ قید سے واپس آئے ہیں دوبارہ یروشلم کو بحال کرنا ہے، ہیکل کا نظام بحال ہونا ہے، یہودی بطور ایک قوم انہوں نے ابھر کر آنا ہے، یہودا کی سلطنت جو واپس آئی ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں. یہ بتانا کہ وہ کون ہیں، یہ کتاب لکھی گئی ہے. ان کے باؤ اجداد کے رہن سہن، طریقے، عبادات کو بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو بحال ہوں گے. یہ یہودا کی سلطنت آئی تھی واپس، یہودا کی آئی تھی نا، اور کچھ وقت کے بعد اسی لیے نئے عہد نامے میں جو آپ کو یہودیہ کا صوبہ نظر آتا ہے نا، وہ ان کے نام سے ہی، کیونکہ یہودا کی سلطنت آئی تھی، یہودیہ کا صوبہ کہلانے لگ گیا تھا، جس میں یروشلم اس کا شہر تھا. ٹھیک ہے جی، گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو.